السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہیں؟ سب خیریت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 23 تلاوت کرنے والے ہیں۔ اس سے پہلے 21 اور 22 میں اللہ تعالیٰ نے یعنی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اپنا تعارف کرایا کہ وہ اللہ ہی تمہارا خالق ہے اور تم سے پہلے لوگوں کا بھی اللہ ہی خالق ہے۔ تو اب اللہ یعنی ان آیات میں رسالت کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے وہ جنت وہ باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَاتٍ رِزْقًا، جب بھی انہیں اس جنت میں پھل دیے جائیں گے کھانے کے لیے، قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا، در حالانکہ ان کو یہ اس سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیچھے جو ہم نے 21 اور 22 پڑھی تھی اس میں توحید کی دعوت دی گئی تھی۔ اللہ اپنا تعارف کرا رہے تھے کہ تمہارا خالق اور تم سے پہلے لوگوں کا خالق وہی ہے، اور دنیا کی تمام جو تخلیق کی گئی ہے تمہارے لیے کمرہ امتحان کے طور پر، وہ بنانے والا بھی وہی رب ہے۔ تو اگر تم اپنی ربوبیت کو پہچان لو تو اللہ کے ساتھ یعنی شرک نہ کرو۔ اب یہاں تو رسالت کی دعوت دی جا رہی ہے، تو دیکھتے ہیں 23 سے 25 تک اس میں کیا پیغام دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں ایک نہایت اہم حقیقت انسان کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ یہ چیلنج صرف زبان اور الفاظ کا نہیں ہے، یعنی اگر قریش مکہ تم یہ شک کر رہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن خود سے گھڑ رہے ہیں، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ کیا صورت سے مراد کیا عربی عبارت ہے جو لکھنی تھی؟ نہیں۔ اور آئیے دیکھتے ہیں کہ یعنی اس صورت سے مراد کیا ہے۔ یہ چیلنج صرف زبان اور الفاظ کا نہیں ہے، یہ وحی کی حقیقت کا چیلنج ہے، غیب کی خبروں کا چیلنج ہے، تاریخ کی صداقت کا چیلنج ہے، آفاق اور نفس کے دلائل کا چیلنج ہے، اور اس علم کے اسلوب کا جو انسان کی دست رس سے باہر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اپنا کلام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن خود سے گھڑ رہے ہیں، تو پھر اسی طرح کی ایک صورت تم بھی بنا لاؤ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم کبھی نہیں لا سکو گے اور ہرگز نہیں لا سکو گے۔ کیوں نہیں لا سکو گے؟ کیونکہ یہ اعلان اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ کتاب انسان کی نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے جو اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے۔ پھر اللہ اس انکار کے نتیجے سے آگے ڈرا بھی رہے ہیں کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور وہ پتھر ہوں گے جو ان منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے جو حق کے اوپر ضد اور ہٹھ درمی میں جمے رہتے ہیں۔ یہاں اللہ فرماتے ہیں پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہاں پتھروں سے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ کون سے پتھر ہوں گے جو انسان کے ساتھ جہنم میں جلیں گے؟ کیا یہ وہی معبود ہیں جن کو یہ پوجا کرتے تھے؟ یہ معبود بعض علماء کہتے ہیں کہ یہی معبود ہیں جن کے بت بنا کے انہوں نے ساری زندگی اللہ کے ساتھ شریک کیا۔
تو یہ ان کے ساتھ جلیں گے اور یہ پتھر اتنا سخت اور گرم ہو جائیں گے کہ اس سے ان کو اور زیادہ شدت محسوس ہوگی جہنم کی گرمی کی۔ تو یہ اس وجہ سے یہ جو پتھر ہیں تو یہ ان کے ساتھ جلیں گے اور ان کی اس شدت کو بڑھا دیں گے۔ لیکن میرے فہم کے مطابق ان پتھروں کے ساتھ ساتھ انسان کی وہ انا ہوگی جو اس وقت ان کو لے ڈوبے گی، کیونکہ انسان جب انا میں آ جاتا ہے تو وہ یعنی کہ وقت کا رسول جو زمین پر ان کے سامنے موجود ہو، جس کو خود انہوں نے صادق اور امین کا لقب دے رکھا ہو، پھر بھی یہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، تو یہی جو انا ہے وہ ان کو لے ڈوبے گا۔ کیونکہ قرآن آگے خود چل کر بتاتا ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹ پڑتے ہیں، ان سے بھی چشمے نکل آتے ہیں، کچھ چٹک جاتے ہیں، کچھ اللہ کے خوف سے نیچے گر پڑتے ہیں، یعنی پتھر بھی کبھی کبھی نرم ہو جاتے ہیں، مگر انسان کی ضد کبھی بھی پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ حق واضح ہو جائے، دلیل سامنے آ جائے، مگر وہ اپنی انا قربان نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وحی کو ماننے سے انکار ہے اور ضد پر قائم رہو گے تو پھر اس کے نتیجے میں جو آگ ہے وہ انسان اور پتھر یعنی سخت دل اور سخت انا والے دونوں اس آگ جہنم میں جلیں گے۔ تو اللہ جہاں آگ سے ڈراتے ہیں، اب آیت 25 میں مومنین کے لیے اللہ وہاں خوشخبری بھی دے رہے ہیں، اور جہاں اللہ منکروں کو انجام بتاتے ہیں وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کے لیے اللہ خوشخبری بھی سناتے ہیں، اور سچ ماننے والوں کے لیے وہ خوشخبری یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو خوشخبری دیجئے کہ ان کے لیے وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ مومن جب جنت کی نعمتیں دیکھیں گے تو کہیں گے یہ تو وہی نعمتیں ہیں جو پہلے بھی ہمیں دی گئی تھیں، یعنی دنیا کی نعمتیں ان کے سامنے ایسے آئیں گی کہ انہیں ایک مانوسیت اور ایک پہچان سی محسوس ہوگی، مگر فرق یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں جو دنیا کی نعمتیں تھیں وہ فانی تھیں، وہ محدود تھیں، وہ ادھوری تھیں، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، قائم رہنے والی ہیں اور کامل ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ جنت دراصل اس ایمان، اس صبر، اس سچائی کا پھل ہے جو انسان نے دنیا میں اختیار کی۔ تو ان تینوں آیات کا جو خلاصہ ہے وہ کیا نکلتا ہے؟ یعنی اس میں اللہ آیت 23 میں قرآن کے الہی ہونے کا چیلنج ہے، یعنی آیت 23 میں قرآن کے الہی اللہ کی طرف سے ہونے کا چیلنج ہے۔ اگر شک ہے تو اس جیسی ایک صورت بنا لو مگر تم کبھی نہیں لا سکو گے۔ تو آیت 24 میں انکار کے نتیجے سے تنبیہ ہے، اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور انسان کی انا بعض اوقات پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں آیت 25 میں مومنوں کے لیے سب سے بڑی خوشخبری جنت کے وہ باغات ہیں جہاں نعمتیں ہمیشہ ملتی رہیں گی، اور مومنین کہیں گے یہ تو ہم پہچانتے ہیں یعنی ان پھلوں کو، مگر یہ نعمتیں یعنی فانی نہیں ہیں بلکہ لا زوال ہیں، یہ نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں ناظرین کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے اور اس ہمیشہ رہنے والی جنت میں ہمیں بھی لے جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔